الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زبان کی حفاظت سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، دوسری تیسری مجلس شاید ہے۔ مختصر ہی صحیح، لیکن ہر طرف ہر پہلو پر توجہ دلائی جائیں سالکین کو، سامعین کو، محبین کو، شرکاء کو۔ اس لیے آج پھر انہی باتوں کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ زبان سے متعلق بہت ساری باتیں اور جھوٹ کی طرف بھی نشاندہی ہوئی ہے۔ اب آگے سچ بولنے سے متعلق بھی کچھ باتیں اور دیگر چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے بارے میں مجھے 6 چیز کی ضمانت اور گارنٹی دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں سے 6 چیزوں کی گارنٹی مانگ رہے ہیں، ضمانت مانگ رہے ہیں، اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اگر تم ان 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سنیں
یاد رکھیں، یاد کریں، اور بعض ضروری چیزیں تو ہم سالکین کو لکھ بھی لینی چاہیے اپنی یادداشت کی ڈائری میں۔ کن چیزوں کی ضمانت مانگ رہے ہیں سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ سنیں، یاد رکھیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ نمبر 1، جب بھی بات کرو تو سچ بولو۔ زبان سے متعلق بھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ کے سنتے جائیں۔ جب بھی بولو تو سچ بولو۔ نمبر 2، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، ہمارے پاس اگر کوئی امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ نمبر 5، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی ناجائز چیزوں کو نہ دیکھو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں پر قابو رکھو۔ ہاتھ پر قابو، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں کسی بھی کنڈیشن میں ہمارے ہاتھ ناجائز کی طرف نہ بڑھیں، ناجائز چیزوں کو نہ پکڑیں، نہ چھوئیں۔ ان ہاتھوں سے کوئی حرام عمل نہ ہو، ناجائز عمل نہ ہو، اس کی ضمانت دیں۔ ان ہاتھوں سے کسی کو ناحق نہ ماریں۔ یہ 6 چیزیں ہیں جس کو شعب الایمان میں بیان کیا گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 6 چیزوں کی ضمانت چاہ رہے ہیں، اور کیا فرمایا؟ جو ان 6 چیزوں کی ضمانت دے گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو منصور بن معتمر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ کو اپناؤ، چاہے تمہیں بظاہر اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ در حقیقت سچ ہی میں نجات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صاف صاف بتایا گیا ہے اللہ کے بندو کہ ہمیں ہر حال میں سچ کو ہی اپنانا ہے، چاہے اس میں بظاہر ہمیں ہلاکت نظر آئیں۔
شیطان اور نفس یہیں ہمیں دھوکہ دیتے ہیں کہ سب صحیح ہے، لیکن اگر میں نے سچ کہہ دیا تو مجھ پر بڑی مصیبت آئے گی، میں نے سچ کہہ دیا تو کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، اگر میں نے سچ کہہ دیا تو مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے جتنی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے دنیا میں وہ منظور ہے، لیکن آخرت کی چھوٹی سی چھوٹی مصیبت اور چھوٹے سے چھوٹا عذاب ہم گنہگار برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی شفقت کی ہے ہم گنہگاروں پر، اور پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ سچ کو اختیار کرو، سچ کو اپناؤ، چاہے بظاہر ہمیں اس میں اپنی ہلاکت اور نقصان ہی کیوں نہ نظر آئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر آپ کا یہ ارشاد یاد کیا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے خود آقا کی زبان سے سنا اور یاد کر لیا ہے کہ شک و شبہ کی چیز کو چھوڑ کر ایسی چیز اختیار کرو جس میں شک و شبہ نہ ہو، یعنی سچ کو اختیار کرو اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ سچ اطمینان اور یقین کا ذریعہ ہے اور جھوٹ کھٹک اور بے چینی کا سبب ہے۔ جتنے احباب سن رہے ہیں یقیناً ان کو اپنے زندگی میں اس کا تجربہ بار بار ہوا ہوگا کہ سچ بولنے میں انسان کو اطمینان رہتا ہے، وہ مطمئن رہتا ہے چاہے انجام جو ہو، لیکن اگر جھوٹ اختیار کر لیا، جھوٹ بول کر بچ بھی گیا وقتی طور پر اس کو جھوٹ کی وجہ سے امان بھی مل گئی، عافیت بھی مل گئی، چھٹکارا بھی مل گیا، لیکن اس کے دل میں ایک بڑی بے چینی اور کھٹکا ہر وقت لگا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اور ہمیشہ سچ بولنے ہی کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ تعالی کے یہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں دل و جان سے، اپنے کان کو کھول کر سنیں، پھر ایک مرتبہ کیا فرمایا جا رہا ہے
کہ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اللہ کے یہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب صدیق کا مقام اور مرتبہ تو ہم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ آج کی رات کی ہماری نیت اور توبہ اور عزم ارادے کے کو بنیاد بنا کر اللہ ہم سب چھوٹوں اور جھوٹوں کو اللہ اپنی نظر میں صدیق لکھوا لیجئے۔ اللہ ہم کوشش کریں گے ہر حال میں جھوٹ سے بچیں اور سچ ہی بولیں، کچن سے لے کر مسجد تک اور گھر سے لے کر بازار تک ہر مقام پر انشاءاللہ ہم سچ بولنے کی کوشش کریں گے۔ تو کیا ملے گا؟ اللہ کے یہاں صدیق لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح تم لوگ اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ۔ یہ روایت کا ترجمہ سنایا جا رہا ہے آپ کو، اور یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح تم لوگ اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے، اور جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے ہی کی کوشش کرتا رہتا ہے وہ اللہ تعالی کے یہاں کذاب یعنی بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ دیکھیے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں گے اور سچ کو اختیار کریں گے اور سچ ہی بولنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے یہاں صدیق لکھے جائیں گے، اور اگر جھوٹ بولیں گے تو اللہ کے یہاں کذاب یعنی سب سے بڑے جھوٹا سب سے بڑا جھوٹا لکھا جائے گا۔ اب ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں وہ ہمارے اپنی اختیار کی بات ہے۔ ہم اللہ کی نظر میں سچے اور صدیق لکھے جانا پسند کرتے ہیں یا کذاب؟ فیصلہ آپ کریں اور کوشش ابھی سے شروع کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت میں لے جانے والا عمل کیا ہے؟ جنت میں لے جانے والا عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو اس کی برکت سے نیک بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو اس کی برکت سے نیک بن جاتا ہے، اور جب نیک کام کرتا ہے تو اس کی برکت سے ایمان سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ سچ کی برکات دیکھیے اللہ کے بندو، سچ کی برکات دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ اور مومن
جنت میں جاتا ہے۔ جب ایمان ملتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے، اور مومن کی جگہ، مومن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ سبحان اللہ، جنت۔ پھر وہ آنے والے صحابی نے دریافت کیا کہ جہنم میں لے جانے والا عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے سوال ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ کی عادت ہوتی ہے تو اس کی حیا مر جاتی ہے۔ ففعل ما شئت کا مصداق بن جاتا ہے۔ جب جھوٹ بولتا ہے تو بغیر روک ٹوک کے وہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، بے دھڑک گناہ کرنے لگتا ہے، بلا جھجک گناہ کرنے لگتا ہے۔ اور جب بلا جھجک گناہ کرنے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم احفظنا منہ۔ سنو اللہ کے بندو، کیا بتایا جا رہا ہے کہ بلا جھجک گناہ جھوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب جھوٹ کی عادت پڑتی ہے تو بلا جھجک گناہ کرنے لگتا ہے، بلا روک ٹوک گناہ کرنے لگتا ہے، اور بلا روک ٹوک گناہ کرنے لگتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب ایمان سے محروم ہو جاتا ہے تو جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو فضل و کمال کے اس اونچے مقام پر کس چیز نے پہنچایا؟ ایک بڑا طبقہ ہمارے درمیان ایسا ہے جو اس کو بہت معمولی سمجھتا ہے۔ جھوٹ سے بچنے اور سچ بولنے کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ جی، گھر کی بہو جھوٹ بولنا کمال سمجھتی ہے۔ گھر کی عورتیں ایک دوسروں پر جھوٹ میں سبقت لے جاتی ہے۔ دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، یہ فضل و کمال، یہ اونچا مقام جو ملا ہے، کس چیز سے ملا ہے؟ کس چیز نے وہاں تک آپ کو پہنچایا ہے؟ آپ نے جواب دیا، سچ بولنے، امانت کے ادا کرنے اور بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرنے نے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، جو یہ مقام و مرتبہ، فضل و کمال ملا ہے، یہ کس چیز سے ملا ہے؟
کس چیز نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اتنی مبروریت عطا فرمائی؟ تو لقمان حکیم علیہ الرحمٰن نے فرمایا ان تین چیزوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے، سنیں لکھیں عمل میں لائیں۔ تمام سامعین جتنی مرد عورتیں سن رہے ہیں ان باتوں کو لکھیں، سنیں، عمل میں لائیں۔ اگر ہم بھی اللہ رب العزت کے یہاں مقام بنانا چاہتے ہیں، کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے سچ بولنے کی عادت، نمبر 2 امانت کے ادا کرنے کی عادت، خیانت سے بچنا، اور نمبر 3 بے فائدہ باتوں سے پرہیز۔ اللہ اکبر! بے فائدہ دعوت و تبلیغ میں بھی یہ بات اخیر میں بتائی جاتی ہے، لا یعنی سے اجتناب، لا یعنی باتوں سے پرہیز۔ تو یہ چیزیں عمل میں ہونی چاہیے، عمل میں ہونی چاہیے، لا یعنی سے پرہیز۔ ان باتوں نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا آدمی افضل ہے؟ آپ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہو وہ اللہ کی نظر میں افضل ہے۔ سنیں، مخموم القلب جو ہوگا وہ اللہ کی نظر میں افضل ہوگا۔ مخموم القلب کے معنی کیا ہے؟ یعنی وہ شخص جس کا دل غیر اللہ کے خیال اور برے افکار سے پاک ہو۔ سبحان اللہ! غیر اللہ جس کے دل سے نکل گیا ہو اور برے خیالات سے وہ پاک ہوا ہو۔ تصوف و سلوک میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا سبق جو ہمیں دیا جاتا ہے وہ مراقبے کا ہوتا ہے، اور اس مراقبے کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ ہمارا دل جس میں ہزاروں بت بسے ہوئے ہیں، حسد، کینہ، کپٹ، جلن، بغض، عداوت، نفرتیں، دلوں کا توڑنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ساری چیزیں جس دل میں بسی ہوئی ہے، اس ذکر و مراقبے کے ذریعے اس کو پاک صاف کیا جائے، اس سے غیر اللہ کو نکال دیا جائے۔ اور اسی مراقبے کی برکت یہ ہے کہ انسان پراگندہ خیالات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو ان دونوں چیزوں سے محفوظ ہو جائے وہ اللہ کی نظر میں سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! اور فلتا ہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض زبان کا سچ ہے، آپ نے فرمایا وہ شخص جو پرہیزگار ہو، صاف دل ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، اس میں کوئی
حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سنیں ذرا غور سے، فرما رہے ہیں میں جنت کے بیچ میں مکان کا ذمہ دار ہوں، اس شخص کے لیے بات ہے، بہت شہر ہے، اب کہیں سے بھی چلے تو گھر سینٹر میں پڑتا ہے، آقا والوں نے جو احباب مرکزی مکان حاصل مزگا میں اسے جنت کے بیچ میں مکان دلاؤں گا۔ اکبر۔ جھوٹ کا دوسرا نام اگر مذاق دیا جائے ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ دو احباب کے میسج آئے ہیں کہ آواز صاف، آپ صبر کریں، آواز سب مل کر کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، بالکل عشق کے ساتھ کہ اللہ اس کی برکت سے آواز کو صاف علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آواز آ رہی ہے اب صاف؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یمڈی شفیق کیا فرما رہے ہیں جی؟ کوئی کہہ رہے ہیں آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں آ رہی ہے، متفقہ سب بتائے، دعا کا اعلان کیا جائے یا بات جاری رکھی جائے؟ خان آصف کی میسج آ رہا ہے کہ آ رہی ہے، پھر ایک سید یعقوب کو نہیں آ رہی ہے، بند نواز کو آ رہی ہے، کیا کیا جائے؟ اس طرح ڈسٹرب کے ساتھ تو بات نہیں ہو سکے گی۔ جلدی سے ایک سیکنڈ میں الگ الگ علاقوں کے لوگ بتائیں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو بات جاری رہیں گی، نہیں آ رہی ہے تو بات ختم کر دیں گی۔ بات کا سمجھ میں آنا اکثریت کو آ رہی ہے اب، ماشاءاللہ۔ اب اکثر میسج آ رہے ہیں آ رہی ہے کہ، اس لیے تھوڑی دیر سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ نیٹ ورک صاحب کی مہربانی ہوتی ہے تو اس کو تو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دیکھیے جھوٹ پر بات ہو رہی تھی کہ جھوٹ مذاق میں بھی نہیں بولنا چاہیے۔
اب سنیں کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ کتنا خطرناک ہے۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا تؤمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 4 باتیں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری بھی اور ہمارے نسلوں کی بھی۔ اور جس کے اندر ان میں سے ایک بات پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، جس میں سے ایک بھی عادت اگر کسی کے اندر ہوگی تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ کیا ہے وہ چیزیں؟ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کریں۔ اگر کوئی کسی کے اندر یہ ایک چیز بھی ہے تو وہ اللہ کی نظر میں منافق ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولیں، اگر کسی میں یہ مرض ہے وہ اللہ کی نظر میں منافق ہے۔ کسی سے عہد و پیمان کرے تو اس کے خلاف کرے، وفا نہ کریں، پورا نہ کریں۔ کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ یاد رکھنا یہ حدیث پاک بھی بخاری اور مسلم دونوں میں نقل کی گئی ہے۔ آیت المنافق ثلاث: اذا حدث کذب، واذا اؤتمن خان، واذا وعد اخلف۔ یہ 3 چیزیں منافق ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسری روایت میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ کو بڑھایا گیا ہے کہ جب وہ لڑیں تو گالی گلوچ کریں۔ اب بتائیے، ہماری لڑائیاں جھگڑے تو گالی گلوچ ہی سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم ہوتی ہے۔ جھگڑنا درمیان میں آتا ہے، پہلے گالی گلوچ ہوتی ہے، پھر ہاتھا پائی ہوتی ہے، اور اس ہاتھا پائی کے ساتھ بھی گالم گلوچ کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، اور اس جھگڑے کے ختم ہو جانے کے بعد بھی گھنٹوں تک گالیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور اللہ معاف کریں ان لڑنے والوں کو، گھنٹوں بعد جب اپنے گھر میں وہ بات یاد آتی ہے تو وہ وہاں بھی گالی دینے لگتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دستر پہ بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں لقمہ ہے، جھگڑا ختم ہو کر 6 گھنٹے کا عرصہ گزر گیا ہے، اب کھاتے کھاتے اچانک اس کو اس جھگڑے کی یاد آئی اور اس نے یہیں گالی بکنا شروع کر دیا۔ اسی منہ میں لقمہ بھی ہے اور اسی منہ میں گندگی بھی ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ان گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ عن نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لك مصدق وانت له کاذب۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو جس میں وہ تم کو سچا سمجھے جبکہ تم نے اس سے جھوٹ کہا ہو۔ وہ ہمیں سچا سمجھ رہا ہے اور ہم اس سے جھوٹ بکے جا رہے ہیں۔ جی یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیں، مستورات بھی سنیں، مرد احباب بھی سنیں، ذرا توجہ سے سنیں کیا فرما رہے ہیں، کیا فرمایا جا رہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الکذب یسود الوجہ والنمیمۃ عذاب القبر۔ اللہ اکبر۔ ذرا دل تھام کے سنیں او اللہ کے بندو بندیوں، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹ چہرے کو کالا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جھوٹ چہرے کو کالا کر دیتا ہے، یعنی جھوٹ سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر آج مارکیٹ میں اسنو، کریم، پاؤڈر زیادہ مقدار میں بکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جھوٹوں سے بھری جا رہی ہے۔ جی چہرہ اگر پہلے سے بارونق ہو، چہرہ اگر پہلے سے دیدہ زیب ہو، نمکین ہو، خوشنما ہو، دلربا ہو، حسین ہو، خوبصورت ہو، تو بتاؤ وہ چہرہ چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا، وہ چہرہ چاہے جوان بچے کا ہو چاہے جوان بچی کا، اس پر کریم اور پاؤڈر ملنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں۔ اور جب 99% اللہ ماشاء اللہ خوب کریمیں استعمال کر کے گھر کے باہر نکل رہے ہیں، جوان بچے بھی، بچیاں بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، پتہ یہ چلا کہ خود انہیں اپنے چہرے پر اطمینان نہیں ہے، ان کو اپنے چہرے کے خوبصورتی پر اطمینان نہیں ہے، اس لیے وہ مزید خوبصورت اس کو کرنا چاہ رہے ہیں۔ چہرے کی رونقیں ختم ہو گئی، چہرے کا نور فق ہو گیا،
اور یہاں آقا حدیث بیان کر رہے ہیں اور وجہ بتلا رہے ہیں کہ چہرے سے رونقیں کس وجہ سے ختم ہوتی ہیں، چہرہ بے رونق کیوں ہوتا ہے۔ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جھوٹ چہرے کو کالا کر دیتا ہے، یعنی جھوٹ سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا وجوہات پہ غور کریں، ذرا بنیاد تک پہنچنے کی کوشش کریں، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی جھوٹ سے نہ بچیں اور لاکھوں روپیے کریم پاؤڈر میں لگا دے، حاصل کیا ہے؟ دنیاوی نقصان بھی اور اخروی نقصان بھی، یہاں بھی گھاٹا وہاں بھی گھاٹا۔ اور اگر کوئی اس حدیث پر عمل کر لیں، ہر حال میں سچ بولوں گا، ہر حال میں سچ بولوں گی، تو شوہر کا اضافی خرچ ختم ہو جائے گا، باپ کا بچیوں پہ خرچ جو ہو رہا ہے، ایک بڑی رقم اس میں ضائع ہو رہی ہے چہرے کے ڈیکوریشن میں، وہ بچ جائے گی۔ اور کتنا آسان نسخہ ہے، کچھ بھی نہیں، آج رات 4 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سونا ہے، اور صبح جب اٹھو گے ہر حال میں جھوٹ سے بچنا ہے، بس ختم ہو گیا معاملہ۔ امید ہے انشاءاللہ کچھ سالکین اور سالکات ضرور صبح سے اس پر عمل کرے گے انشاءاللہ، امید ہے اللہ کی ذات سے۔ اور اگلی بات جو ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ وَالنَّمِیمَةُ عَذَابُ الْقَبْرِ، اور چغلی کرنے سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم احفظنا من۔ اللہ چغلی غیبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جھوٹ سے چہرے کی رونق جاتی ہے اور چغلی غیبت سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے وہ ہمیشہ غم میں رہتا ہے، اور ناسمجھوں کو سمجھانے سے آسان کام چٹان کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ لے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک چٹان اور پہاڑ کا اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ لے جانا آسان ہے، اس کے مقابلے میں کہ کسی ناسمجھ کم عقل نادان کو سمجھایا جائے۔ سالکین کو یاد رکھنا چاہیے کہ جن باتوں کی طرف رہنمائی کی گئی، بتایا گیا، سمجھایا گیا، پڑھایا گیا، تاکید کی گئی، اگر وہ باتیں بھی عمل میں نہ آئی تو آدمی کیا سمجھے گا کہ ان نا سمجھانوں کو تو سمجھانے سے بہتر ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کریں کہ آپ ایسی نوبت نہ آنے دے۔ اور سنیں اور سنیں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے، کس کی بدبو؟ جھوٹ کی بدبو، جھوٹ کی غلاظت، جھوٹ کی نجاست، اور اس نجاست کی بدبو کی وجہ سے حفاظت کرنے والا فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جی، اللہ کی طرف سے جو محافظ بھیجا گیا، اللہ کی طرف سے جو محافظ بھیجا گیا تھا، اللہ اس محافظ کو ہٹا دیتے ہیں، وہ محافظ بھاگ جاتا ہے۔ کیوں بھاگتا ہے؟ کس وجہ سے بھاگتا ہے؟ کہ جب کوئی انسان اپنی زبان سے جھوٹ بکتا ہے، اس جھوٹ سے جو بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے وہ محافظ فرشتہ انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت معاویہ بن حیدر القشیری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات بولتا ہے۔ اللہ اکبر! بہت ہیں ہمارے سالکین میں جن کا مشغلہ ہے ہنسی مذاق کرنا، ٹھٹا کرتے رہنا، ہر وقت استہزاء میں مزہ آتا ہے ان کو۔ سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات بولتا ہو۔ اللہ اکبر! اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ! اب آگے ذرا اسی زبان کا جو استعمال ہم گالی دینے کے لیے کرتے ہیں، اس سے متعلق چند باتیں اگلی مجلس میں بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ پرندوں کو گالی دینا، جانوروں کو گالی دینا، انسانوں کو گالی دینا کیا حکم رکھتا ہے؟ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، اور توبہ کے کلمات پڑھنے کے بعد انفرادی اپنی دعا پوری آہوازاری کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ، معافی کی امید کے ساتھ، قبولیت کے احساس کے ساتھ مانگے۔ اگر کہیں ایک گھر میں 2 5 10 لوگ بیٹھے ہوئے ایک ساتھ، تو وہ اجتماعی دعا کریں، ایک کریں، باقی آمین کہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اکیلے سن رہا ہے، وہ انفرادی دعا کریں، اس کے بعد اٹھیں۔ جیسے تلبڑگاہ سے مولی عرفان نے بتایا ہے کہ میں بھی ہوں، اور تمام سالکین طلباء جتنے ہیں سب ایک ساتھ بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو مولی عرفان اجتماعی دعا کریں، بچے آمین کہیں، اور جہاں جہاں ایسی شکل بنی ہوئی ہو، باقی انفرادی دعا کرنے کے بعد ہی اٹھیں۔ عاجز کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ طبیعت میں انشراح نصیب فرمائے، تکان گلاوٹ کو دور فرمائے، صحت عافیت عطا فرمائے۔ پہلے یہ نیت کریں کہ میں اپنی پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے ہوتے ہیں، ویسی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. بغیر دعا کریں کوئی نہ جائیں، اپنے اپنے دعائیں کریں، لمبی دعائیں مانگیں، وقت کا تقاضا ہے. جزاکم اللہ.